الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انعام کی ہری بھری وادیاں جہاں صبح کی دھوپ پھولوں پر رقص کرتی تھی اور شام کی ہوائیں خیموں میں سکون کی لوریاں سناتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان یہاں رہتا تھا۔ 12 بیٹے مگر یوسف اور بنیامین جیسے دو موتی جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ یوسف کی ماں راحیل کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، اس لیے حضرت یعقوب کا دل یوسف پر ٹکا رہتا۔ وہ اسے دیکھتے تو آنکھوں میں چمک آ جاتی، ہاتھ اس کے سر پر پھیرتے تو دعاؤں کی بارش ہو جاتی۔ یوسف 12 سال کا تھا، ایک ایسا بچہ جس کی آنکھیں آسمان کی نیلی جھیلوں جیسی تھی، مسکراہٹ پھولوں کی طرح نرم اور معصوم۔ ایک رات جب سارے ستارے جگمگا رہے تھے اور چاند کی روشنی خیمے میں چھن چھن کر آ رہی تھی، یوسف نیند سے اٹھا۔ اس کا چہرہ خوف اور حیرت سے بھرا تھا۔ وہ باپ کے پاس لپکا، گود میں سر رکھا اور کانپتی آواز میں بولا، ابا جان، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ 11 ستارے، سورج اور چاند سب مجھے جھک کر سلام کر رہے تھے، جیسے میں کوئی بادشاہ ہوں۔ حضرت یعقوب کا دل دھڑکا۔ وہ بوڑھے نبی تھے، خوابوں کی تعبیر جانتے تھے۔ یہ خواب نبوت کی خوشخبری تھی، عظمت کی بشارت، مگر دل میں ایک خوف بھی اٹھا، حسد کی آگ جو بھڑک سکتی تھی۔ انہوں نے یوسف کو سینے سے لگایا، اس کی پیشانی چومی، نرم لہجے میں کہا، بیٹا، یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، مگر اسے راز رکھو، اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، وہ حسد میں تمہیں تکلیف دے سکتے ہیں۔ یوسف نے سر ہلا دیا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ خواب کی چمک اب بھی تھی، ایک امید، ایک روشنی جو اسے انجانے میں خوش کر رہی تھی۔ بھائیوں کے دل حسد کے زہر سے بھرے تھے۔ وہ دیکھتے کہ باپ کا رنگین چوغا صرف یوسف کو ملا، باپ کی گود میں جگہ صرف یوسف کو ملتی، باپ کی دعائیں اور توجہ سب یوسف پر۔ ان کے دل جلتے، آنکھیں لال ہوتی۔ ایک بھائی بڑبڑاتا، یہ یوسف کیوں، ہم بھی تو بیٹے ہیں۔ دوسرا کہتا، باپ کا پیار صرف اسی کو، ہم تو جیسے کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک دن جب سورج ڈوب رہا تھا اور وادی میں اداسی چھا رہی تھی، بھائیوں نے خفیہ مشورہ کیا۔ ان کے چہروں پر غصہ تھا، دل میں انتقام کی آگ۔ آج اسے ختم کر دیتے ہیں یا دور پھینک آتے ہیں تاکہ باپ کا پیار ہمارا ہو جائے۔ وہ یوسف کو لے کر دور کی چراگاہ پر گئے۔ یوسف خوش تھا، بھائیوں کے ساتھ کھیلتا، ہنستا، بولتا چلا جا رہا تھا۔ بھائی دیکھو وہ پہاڑ کتنا خوبصورت ہے، مگر بھائیوں کے دل پتھر بن چکے تھے۔ جنگل میں ایک پرانا اندھیرا اور گہرا کنواں تھا جہاں پانی کی جگہ صرف تاریکی تھی۔ بھائیوں نے یوسف کا ہاتھ پکڑا، اس کا رنگین چوغا زور سے اتارا۔ یوسف چیخ اٹھا، اس کی آنکھوں میں خوف کی لہریں اٹھی۔ بھائی کیا کر رہے ہو، مجھے چھوڑ دو، ابا کو پتہ چلا تو۔ مگر بھائیوں نے کان نہ دھرے، انہوں نے یوسف کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اسے کنویں میں دھکا دے دیا۔ یوسف گرتا چلا گیا، تاریکی میں چیختا، بھائی اللہ کی خاطر میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا۔ کنویں کا پانی ٹھنڈا تھا، مگر یوسف کا دل جل رہا تھا۔ تنہائی کا درد، بھائیوں کی بے وفائی کا زخم، اوپر سے بھائیوں کی آواز آئی، اب باپ کا پیار ہمارا ہوگا۔ پھر وہ بکری ذبح کر کے چوغے پر خون لگا لائے، گھر جا کر حضرت یعقوب کے سامنے گر پڑے، جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے بولے، ابا بھیڑ نے یوسف کو کھا لیا، یہ دیکھیے اس کا چوغا۔ حضرت یعقوب کا دل ٹوٹ گیا، وہ چیخے، گر پڑے، آنکھوں سے خون کے آنسو بہے، میرا یوسف، میرا لاڈلا۔ ان کا سینہ پھٹ رہا تھا، درد کی لہریں اٹھی جو کبھی نہ رکتی، مگر زبان پر صرف اللہ کا ذکر، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وہ راتوں کو روتے، دن کو یاد کرتے، مگر صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ کئی دن گزرے، یوسف کنویں میں تنہا، بھوکا پیاسا، آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائے دعا کرتا رہا، یا اللہ تو میرا مددگار ہے۔ ایک قافلہ کنویں کے پاس آیا، تاجر تھے، پانی کی تلاش میں رسی ڈالی تو رسی بھاری لگی، جب کھینچی تو ایک خوبصورت خوف زدہ لڑکا باہر آیا، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر مٹی۔ تاجروں کی آنکھیں چمکی، یہ تو غلاموں کا بادشاہ ہے، مصر میں اچھی قیمت ملے گی۔ وہ یوسف کو زنجیروں میں باندھ لائے، قافلے میں ڈال دیا۔ یوسف کا دل رو رہا تھا، وطن سے دور، بھائیوں سے الگ،
باپ کی یاد میں تڑپ رہا تھا۔ راستے بھر وہ خاموش رہا، صرف اللہ کو پکارتا۔ مصر پہنچے تو غلاموں کا بازار لگا، یوسف کو کھڑا کیا گیا، لوگ دیکھنے آئے، بولی لگتی گئی، 500 سکے، 700۔ آخر مصر کے عزیز یعنی وزیر اعظم نے سب سے زیادہ بولی لگائی اور یوسف کو خرید لیا۔ عزیز بے اولاد تھا، اس نے یوسف کو بیٹے کی طرح رکھا، گھر کی چابیاں دے دی، کھانا، کپڑے، تعلیم۔ زلیخا عزیز کی بیوی نے جب یوسف کو دیکھا تو دل میں ایک طوفان اٹھا۔ یوسف کی خوبصورتی ایسی تھی جیسے اللہ نے خود تراشا ہو، آنکھیں جو دل چیر دیتی، مسکراہٹ جو روح کو چھو لیتی۔ زلیخا کا دل اس پر آ گیا، ایک جنون سا چھا گیا۔ یوسف اب جوان تھے، گھر کے مالک جیسے۔ زلیخا کا دل روز بروز جلتا، وہ یوسف کو دیکھتی تو سانس رک جاتی، ہاتھ کانپتے۔ ایک دن جب عزیز گھر سے باہر تھا اور محل خالی، زلیخا نے خود کو سنوارا، خوشبو لگائی، زیور پہنے، دروازے بند کیے، یوسف کو بلایا اور پرجوش آواز میں بولی، اے یوسف میرے پاس آ، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یوسف کا چہرہ سفید پڑ گیا، دل میں اللہ کا خوف اٹھا، وہ پیچھے ہٹے، آنکھیں جھکا کر بولے، معاذ اللہ، میں اپنے مالک کی خیانت کیسے کروں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ گناہ ہے۔ ان کا دل تیز دھڑک رہا تھا، فتنے کا خوف، تقویٰ کی لڑائی۔ زلیخا نے دوڑ کر یوسف کی قمیض پکڑی، زور سے کھینچی، قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ یوسف بھاگے، دروازہ کھولنے لگے تو عزیز اندر آ گیا۔ زلیخا چیخی، آنسو بہاتے ہوئے بولی، یہ غلام مجھے تنگ کر رہا تھا۔ یوسف کا دل پھٹ رہا تھا، آنکھوں میں معصومیت کی روشنی۔ نہیں مالک، یہ جھوٹ ہے، گھر کے ایک رشتہ دار نے گواہی دی، قمیض دیکھیے، اگر آگے سے پھٹی ہے تو یوسف قصوروار، اگر پیچھے سے تو زلیخا جھوٹ بول رہی ہے۔ قمیض پیچھے سے پھٹی تھی۔ عزیز نے یوسف کو بری کیا، مگر شہر کی عورتیں طعنے مارنے لگی، زلیخا غلام پر فریفتہ ہے۔ زلیخا نے انہیں بلایا، ہر ایک کو چھری اور پھل دیا اور پھر یوسف کو بلایا۔ عورتیں یوسف کی خوبصورتی دیکھ کر ہوش کھو بیٹھی، ہاتھ کاٹ لیے، یہ تو انسان نہیں، فرشتہ ہے۔ مگر زلیخا کا جنون نہ رکا، اس نے عزیز سے کہا، یوسف کو جیل بھیج دو۔ یوسف جیل جاتے ہوئے روئے نہیں، صرف دعا کی، یا اللہ جیل اس گناہ سے بہتر ہے۔ ان کا دل اداس تھا مگر اللہ پر بھروسہ مضبوط تھا۔ جیل کی دیواریں اونچی، اندھیرے کمرے، زنجیریں جو ہاتھ کاٹنی۔ یوسف وہاں تنہا تھے مگر دل میں اللہ کی یاد۔ دو نوجوان ساتھی، ایک ساقی دوسرا باورچی۔ ایک رات دونوں نے خواب دیکھے۔ ساقی بولا، میں انگور نچوڑ کر بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، خوشی سے بھرا ہوا۔ دوسرا بولا، میرے سر پر روٹی ہے، پرندے کھا رہے ہیں، خوف سے کانپ رہا ہوں۔ یوسف نے مسکرا کر دل کی گہرائی سے تعبیر بتائی، ساقی تو رہا ہو کر بادشاہ کی خدمت کرے گا، باورچی تجھے سولی دی جائے گی۔ ان کی آواز میں یقین تھا مگر دل میں اپنی تنہائی کا درد۔ بالکل ویسے ہی ہوا، ساقی رہا ہوا مگر یوسف کو بھول گیا۔ یوسف جیل میں سالوں رہے، تاریکی میں، زنجیروں میں، مگر ہر رات اللہ کو پکارتے، صبر کرتے، آنکھوں میں آنسو، زبان پر شکر۔ ایک دن مصر کا بادشاہ بے چین اٹھا، اس نے خواب دیکھا، 7 موٹی گائے، 7 دبلی پتلی انہیں کھا جاتی ہیں، 7 سبز والے، 7 سوکھی انہیں نگل جاتی ہیں۔ بادشاہ کا دل گھبرایا، دربار میں شور مچا، کوئی تعبیر نہ بتا سکا۔ تب ساقی کو یاد آیا، وہ دوڑا جیل۔ یوسف نے پیغام بھیجا، 7 سال برکت آئے گی، اناج جمع کرو، پھر 7 سال قحط بھوک مارے گی، اس کے بعد پھر خوشحالی۔ بادشاہ نے یوسف کو بلایا، نہلایا دھلایا، تخت کے پاس بٹھایا۔ یوسف کا دل خوشی سے بھر گیا مگر آنکھوں میں شکر کے آنسو۔ بادشاہ بولا، تو مصر کا وزیر ہے اب۔ یوسف 30 سال کے تھے، کنویں سے تخت تک کا سفر درد کی وادیوں سے بلندی تک پڑا، زمین سوکھی، لوگ بھوکے، صرف مصر میں اناج تھا۔ یوسف کی تدبیر سے حضرت یعقوب نے 10 بیٹوں کو مصر بھیجا، بنیامین کو گھر روکا، بھائی یوسف کے سامنے آئے۔ یوسف نے پہچان لیا، دل میں درد کی لہر اٹھی، آنکھیں نم ہوئی مگر چہرہ سخت رکھا، تم جاسوس ہو بولے۔ بھائی روئے اور بولے، نہیں ہم ایک باپ کے بیٹے، ایک بھائی گم ہوا، چھوٹا گھر میں ہے۔ یوسف کا دل پگھلا مگر صبر کیا، اناج دیا تھیلوں میں، پیسے چھپا دیے، کہا اگلی بار چھوٹے بھائی کو لاؤ۔ دوسری بار بھائی بنیامین کو لائے،
یوسف بنیامین کو دیکھ کر رو پڑے، گلے لگایا، بولے میں تیرا بھائی یوسف ہوں، خوشی اور درد کا ملغوبہ۔ پھر پیالہ بنیامین کے تھیلے میں چھپوا دیا، شور مچایا، چور۔ بھائی روئے مگر یوسف نے بنیامین کو روک لیا۔ تیسری بار بھائی آئے، روتے بتاتے یوسف کا صبر ٹوٹ گیا۔ انا یوسف، سب سکتے میں آ گئے۔ پھر رونے کی آوازیں۔ یوسف نے گلے لگایا، بولے کوئی ملامت نہیں، اللہ نے سب کی بھلائی کی، درد معاف ہو گیا، دل صاف ہو گئے۔ سارا خاندان مصر آیا۔ حضرت یعقوب کی آنکھیں غم سے اندھی، مگر یوسف کا قمیض لگا تو بینائی لوٹ آئی، خواب پورا ہوا، خوشی کی لہریں، گلے ملنے، آنسو بہے۔ یہ کہانی صبر، تقویٰ، معافی کی ہے، جذبات کی ایک دریا جو ہمیں سکھاتا ہے اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے جذبات اور صبر عطا فرمائے۔